السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آئی ہوں، عراق کی مکمل ہسٹری۔ عراق میں بہت سی مقدس مقامات اور زیارات ہیں جو مسلمانوں کے لیے روحانی اور مذہبی اہمیت رکھتے ہیں، خاص طور پر اہل بیت اور ائمہ معصومین کی زیارات کے حوالے سے۔ یہاں کچھ اہم زیارات کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ کربلا، امام حسین علیہ السلام کا روضہ کربلا شہر میں واقع ہے۔ امام حسین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی شہادت کی جگہ ہے۔ یہ جگہ عاشوراء کے دنوں میں اور طوال سال میں لاکھوں زائرین کے لیے مرکز عقیدت بنتی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ، امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت بھی کربلا میں واقع ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے اور ان کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی بہت سے زائرین آتے ہیں۔ نجف، امام علی علیہ السلام کا روضہ نجف شہر میں واقع ہے۔ امام علی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ مقام شیعہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ کاظمین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ کاظمین شہر میں واقع ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کی قبریں یہاں ہیں۔ یہ مقام بھی زائرین کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سامرا، امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کی زیارت سامرا شہر میں واقع ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر یہاں ہے اور اسی مقام پر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی جگہ بھی ہے۔ یہ زیارت بھی بہت سے زائرین کی توجہ کا مرکز ہے۔ کربلا کے آس پاس شہادت گاہیں اور تاریخی مقامات، کربلا کے آس پاس کئی دیگر مقدس مقامات بھی ہیں۔ یہ عاشوراء کے واقعے کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں، جیسے شبیہہ کی زیارت گاہیں اور دیگر مقامات۔ یہ زیارات اہل بیت اور ائمہ معصومین کی عظمت اور قربانیوں کی یادگاریں ہیں، اور ہر سال لاکھوں مسلمان ان مقامات کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ عراق کی تاریخ بہت پرانی اور متنوع ہے اور اس میں کئی اہم مراحل شامل ہیں۔ یہاں عراق کی تاریخ کی کچھ اہم جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ قدیم دور، بابلی اور عاشوری سلطنتیں۔ عراق کی سرزمین پر قدیم زمانے میں دو بڑی سلطنتیں قائم تھیں، بابلی سلطنت اور عاشوری سلطنت۔ بابلی سلطنت کا سب سے مشہور حکمران حمورابی تھا، جس نے اپنے مشہور قانون حمورابی کو مرتب کیا۔ عاشوری سلطنت کا عروج 9ویں صدی قبل مسیح سے 7 صدی قبل مسیح تک رہا۔ اسلامی دور، اسلامی خلافت 7ویں صدی عیسوی میں اسلامی فتوحات کے ذریعے عراق اسلامی خلافت کا حصہ بنا۔ بغداد، جو آج کے عراق کا دارالحکومت ہے، 8ویں صدی میں عباسی خلافت کا مرکز بنا۔ عباسی دور، عباسی دور میں بغداد علمی اور ثقافتی ترقی کا مرکز تھا۔ یہ دور علمی و فکری ترقی کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ عثمانی دور، عثمانی سلطنت 16ویں صدی میں عثمانی سلطنت نے عراق پر قبضہ کر لیا اور یہ سلطنت 19ویں صدی کے آخر تک عراق پر حکمرانی کرتی رہی۔ جدید دور، برطانوی مینڈیٹ اور آزادی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد عراق برطانوی مینڈیٹ کے تحت آیا۔ 1932 میں عراق نے آزادی حاصل کی اور ملک ایک خود مختار ریاست بنا۔ حکومت کی تبدیلیاں، 1958 میں ایک فوجی انقلاب کے ذریعے
عراق میں ملوکیت کا خاتمہ ہوا اور جمہوریہ عراق کا قیام عمل میں آیا۔ صدام حسین 1979 میں صدر بنے اور ان کی حکومت 2003 تک قائم رہی۔ ان کی حکومت کے دوران عراق نے کئی تنازعات اور جنگوں کا سامنا کیا۔ امریکی حملہ اور بعد کے حالات۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد ملک میں سیاسی عدم استحکام اور دہشت گردی کی لہر نے جنم لیا۔ حال کے حالات۔ حالیہ سالوں میں عراق مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، بشمول دہشت گردی، فرقہ واریت اور اقتصادی مشکلات۔ یہ ایک مختصر جائزہ ہے۔ عراق کی تاریخ میں بہت سے اہم واقعات اور شخصیات ہیں جو اس کی تاریخ کو پیچیدہ اور دلچسپ بنا دیتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ مولا سب کا محافظ ہو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔